بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، جن امام صاحبان کو اعزازیہ کارڈ نہیں ملا یا پے آرڈر کے ذریعے ان کو وظیفہ نہیں ملا یا ان کی رجسٹریشن کا عمل پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یا وہ امام صاحبان جو اس رجسٹریشن میں رہ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے گورنمنٹ پنجاب نے اعلان کیا کہ وہ دوبارہ فارم اپنے پر کر کے جمع کرائیں۔ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیں گے کہ وہ فارم آپ کو کہاں سے ملیں گے اور آپ نے کیسے وہ فارم پر کرنا ہے اور پھر کہاں پر وہ فارم آپ نے جمع کرانا ہے اور اس کی رسید لینی ہے۔ یہ طریقہ آج آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم سکھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم گزارش کریں گے مہربانی کر کے آپ ہمارے اس چینل عین حقیقت ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ آپ کو اس قسم کی بہترین معلومات آپ کے گھر بیٹھے ملتی رہیں۔ تو ناظرین و سامعین، سب سے پہلے وہ امام صاحبان جن کا ابھی تک پتہ نہیں چل رہا کہ رجسٹریشن ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، فارم ان کے کہاں تک پہنچے ہیں، ان کا عمل کہاں تک پہنچا ہے یہ تصدیق والا، تو وہ غور سے یہ سن لیں، ان کو دوبارہ فارم بھر کر جمع کرانا ہوگا تاکہ ان کا تصدیق کا عمل جلد سے جلد مکمل ہو سکے اور وہ فروری کا جو اعزازیہ کارڈ ملے گا، فروری کا جو وظیفہ ملے گا، اس وظیفے میں ان کا جو ہے اعزازیہ کارڈ اس سے پہلے آ جائے تاکہ ان کا وظیفہ بھی اعزازیہ کارڈ کے ذریعے ان کو ملے۔ تو وہ سب سے پہلے جا کر اپنا دوبارہ فارم لیں۔ فارم کہاں سے ملے گا؟ فارم کا حصول جو ہے وہ ضلعی آفس اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر سے ملے گا یا تحصیل کے دفتر سے بھی آپ کو یہ فارم مل سکتا ہے۔ ہر تحصیل کے آفس میں حکومت پنجاب نے خاص رجسٹریشن کاؤنٹر قائم کیا ہے، وہاں جا کر آپ جو ہے اپنا فارم جو ہے کاغذی فارم وہ آپ وصول کر سکتے ہیں، یا کوئی بندہ اگر ڈیجیٹل وصول کرنا چاہے تو وہ بھی اپنا فارم وہاں سے وصول کر سکتا ہے، دونوں طرح سے، کاغذی بھی اور ڈیجیٹل بھی۔ تو دونوں شکلوں میں آپ وہاں اس کاؤنٹر سے، جو تحصیل آفس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں یہ کاؤنٹر قائم کیا ہے گورنمنٹ پنجاب نے، وہاں سے آپ جا کر یہ جو فارم ہے وہ حاصل کر لیں۔ پھر دوسرے نمبر پر یہ فارم کے اندر معلومات عام طور پر جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے، شاید آپ نے پہلے درج کرایا ہو، اگر نہیں کروایا تو جنہوں نے نہیں کروایا وہ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو معلومات عام طور پر ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنا پورا نام لکھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، پھر آپ نے اپنی مسجد کا پتہ اور جو تفصیل ہے مکمل مسجد کے بارے میں اس فارم کے اندر لکھی ہوئی ہوگی، آپ نے بالکل صحیح یہ جتنے بھی آپ نے یہ قوائف اپنے وہاں پر پر کرنا ہے وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے مسجد کا پتہ، مسجد کا جو ہے وہ ایریا، اور پھر اس کے بعد آپ کتنے سال تک وہاں امامت کرا رہے ہیں، آپ کا تجربہ کتنا ہے، اس مسجد میں کتنا دورانیہ ہو گیا آپ کو، یہ آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا فون نمبر لکھنا ہے اور پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ لکھنا ہے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ، تاکہ جو کارڈ آپ کو ملے گا اس کا لنک آپ کے اس اکاؤنٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے علاقائی انتظامیہ مسجد مینجمنٹ جو کمیٹی ہے اس کی جو توثیقی معلومات ہے وہ آپ نے اس کے اندر لکھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فارم کے ساتھ اپنا شناختی کارڈ کی ایک کاپی لگانی ہے اور پاسپورٹ سائز کی ایک تصویر آپ نے بہترین جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی کویف ہیں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے تو اسی کاؤنٹر سے آپ ان کی معلومات لے سکتے ہیں، وہ آپ کو معلومات دینے کے پابند ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں وہ جھجکتے ہیں کہ میں ان سے پوچھوں گا تو یہ کیا کہیں گے، تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو یہ فارم پر کروائیں۔ آپ ان سے اپنے کویف جو ہیں وہ پوچھ کر کے لکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ فارم احتیاط سے جب پر کر لیں تو پر کرنے کے بعد اب آپ نے فارم کو جمع کرانا ہے۔ جب یہ فارم مکمل ہو گیا تو جمع کہاں کرانا ہے؟ جمع آپ نے اسسٹنٹ کمشنر کے آفس میں، تحصیل یا ڈسٹرکٹ کے آفس میں آپ اس کو جمع کرا سکتے ہیں۔ بعض اضلاع میں خصوصی کاؤنٹر جو ہے وہ بھی آفیسر نے کھولے ہیں، تو وہاں پر بھی اگر آپ چاہیں تو وہاں بھی آپ اپنی اس درخواست کو، اس فارم کو آپ جمع کرا لیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ جمع کرا لیں گے تو آپ اس کی رسید واپس لیں۔
جمع شدہ جب ہو جائے گا تو اس کی ایک ٹکٹ ہوتی ہے، ایک رسید ہوتی ہے، وہ آپ نے سلپ جس کو ہم کہتے ہیں وہ سلپ آپ واپس لیں، تاکہ آپ کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے کہ میرا فارم جو ہے وہ فلاں جگہ پر میں نے جمع کرا دیا ہے۔ پھر فارم جمع کرانے کے بعد کیا ہوگا، جب آپ فارم جمع کرا لیں گے تو اس کے بعد آپ کی ویریفیکیشن کا عمل جاری ہو جائے گا۔ آپ کی اس درخواست کی ویریفیکیشن ہوگی مسجد کی، اور آپ کی اور تمام دستاویزات جو ہیں اس کی تصدیق کریں گے۔ پھر تصدیق ہو جانے کے بعد فروری کے اندر آپ کو اعزازیہ کارڈ جو ہے وہ جاری کر دیا جائے گا، یعنی اسی سال 2026 کے فروری کے مہینے میں آپ کو اعزازیہ کارڈ جاری کر دیا جائے گا۔ پھر آپ کی اگلی جو پیمنٹ ہوگی، اگلی آپ کا جو وظیفہ اگلا آئے گا وہ آپ کا اسی کارڈ کے ذریعے آپ کو ملے گا۔ اس کا خلاصہ کیا نکلا، آپ نے جن امام صاحبان کو ابھی تک ان کی اطلاع نہیں ملی اس اعزازیہ کارڈ کے بارے میں، امام صاحب اعزازیہ کارڈ کا جو فارم ہے وہ کہاں سے حاصل کریں، کس طرح اس کو پر کریں اور کہاں پر اس کو جمع کروائیں، اور صحیح معلومات اس کے اندر لکھیں مسجد کی، اور اپنی تمام جو ہے اس کے جو ڈاکومنٹ ہے اس کو صحیح طور پر وہ درج کر کے فارم فل کریں، اور اس کی جو سلپ ہے وہ واپس ضرور لیں۔ یہ اس ویڈیو کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات اچھی لگی ہے تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کر دیں، اور کمنٹ کے اندر آپ اظہار ضرور اپنا کریں کہ آپ کو کیا معلومات چاہیے تھی یا آپ کیا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کو وہ معلومات بھی جہاں سے جو ہے ہمیں ڈھونڈنا پڑی ہم ڈھونڈ کر آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔